السلام علیکم ناظرین، میں محمد مظہر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرات، آج ہم بات کریں گے ان 26 آیتوں پر جن 26 آیتوں پر وسیم رضوی نے سوال کھڑے کیے ہیں، سوال اٹھائے ہیں۔ یاد رہے کہ ان 26 آیتوں کا تعلق جہاد سے ہے۔ آج ہم سب سے پہلے جہاد سمجھیں گے کہ جہاد کہتے کسے ہیں، کس معنی میں ہے، لیکن آج ہندوستان میں کس معنی میں اس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، جہاد ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پریاس کرنا، کوشش کرنا۔ اب جہاد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جہاد اکبر، ایک جہاد اصغر۔ جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ جہاد اکبر کہتے ہیں ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم حکمراں کے سامنے حق بات رکھ دینا، سچ بات رکھ دینے کا نام جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ اب اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر خود کے اندر چھپی ہوئی برائیوں کے خلاف لڑنا، یہ بھی جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کے ورد جانا، خلاف جانا، یہ بھی جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ نسلی بھید بھاؤ کے خلاف لڑنا، یہ بھی جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ عورتوں کے حقوق دلانے کے لیے لڑنا، یہ بھی جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ بننا، ایک اچھا ساتھی بننا، ایک بہتر ویوسائی سہیوگی بننا، یہ بھی جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ اور ان سب سے اوپر کرودھ کے وقت، غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لینا، یہ بھی جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ اب جہاد اصغر کسے کہتے ہیں؟ جہاد اصغر کہتے ہیں جب اسلام کے انوپالن کی آزادی نہ دی جائے، یا اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی جائیں، یا مسلمانوں کا شوشن کیا جائے، یا مسلمانوں پر طرح طرح کے اتیاچار کیے جائیں، تو ان سب برائیوں کو ختم کرنے، ان سب برائیوں کو جڑ سے مٹانے کے لیے جو پریاس کیا جاتا ہے، جو بلیدان دیا جاتا ہے، اس کو جہاد اصغر کہتے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ کون سا ایسا مذہب ہے جس میں جہاد نہیں ہے، جس میں جہاد ہے ہی نہیں؟ کون سا ایسا مذہب ہے کہ کسی مذہب والے کو ناحق قتل کر دیا جائے، ناحق ظلم کیا جائے، ناحق مارا جائے تو وہ خاموش رہیں گے، چپ بیٹھے رہیں گے، وہ ڈیفینس نہ کریں گے، جواب نہ دیں گے؟ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے۔ سے پتہ چلا ہر مذہب میں جہاد ہے، ہر دین میں جہاد ہے، ہر دھرم میں جہاد ہے۔ اب جو وسیم رضوی نے سوال اٹھایا 26 آیتوں پر، ان 26 آیتوں میں زیادہ تر لفظ یہی آتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال سے، اپنے مال کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ زیادہ مرتبہ ہے، اور کہیں کہیں کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب، کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم آیا ہے۔ اب کیا اس کا حکم، اس کا معنی یہی ہے کہ دوسرے کا مال لوٹو، یا کافروں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، جیسے کہ آج کل نان مسلم کہتے ہیں؟ سیاق و سباق پڑھے نہیں، جانتے نہیں کہ یہ صورت، یہ آیت کس وقت کے لیے نازل کی گئی تھی، کون سی پوزیشن تھی جب یہ نازل کی گئی تھی۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، مال کے ساتھ، نفس کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ اے مدینہ کے مسلمانوں، مکہ کے مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ہے، ان کو ستایا گیا ہے، کفار قریش نے ان کو مارا ہے، پیٹا ہے، وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں، لہٰذا اے مسلمانوں تم اپنی آدھی پراپرٹی، آدھی جائیداد ان مسلمانوں کے نام کر دو۔ یہ مال کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب ہوا۔ اور نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اے مسلمانوں، وہ مظلوم آ رہے ہیں، ستائے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے دلجوئی کے لیے کوئی نہیں ہے، لہٰذا مدینہ کے مسلمانوں نے، جن کے پاس 2 بیویاں یا 3 بیویاں تھیں، تو انہوں نے اپنی ایک ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مظلوم مسلمان بھائی کے عقد میں دے دیا، نکاح میں دے دیا، تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے۔ اب جہاں آیا ہے کافروں کے ساتھ جہاد کرو، یہ کس وقت کے لیے تھا، کون سی پوزیشن تھی، تب یہ کہا گیا؟ کیا یہ ہمیشگی کے لیے حکم تھا؟ ایسے تو جز لے کر کوئی بھی کسی کتاب پر سوال کھڑا کر سکتا ہے، سوال اٹھا سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب کفار قریش کا ظلم مسلمانوں پر زیادہ ہو گیا،
मुसलमानों को नाहक कत्ल करने लगे, तब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए पैगंबर अब आप काफिरों के साथ जिहाद करें। याद रहे कि 3 बार कुफ़ार कुरैश ने पहले मुसलमानों पर हमला किया, 3 बार पहले हमला किया, कितने मुसलमान उसमें शहीद हुए। तब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तमूहुम, ए नबी आप इनसे जंग करें, इनसे क़िताल करें उस वक्त जब ये आप पर हमला करें, पहले ना करें। आप पूरी कुरान देख लें, कहीं भी पहले जंग करने का, कहीं क़िताल करने का हुक्म नहीं हुआ। जब वो आप पर हमला करें तब आप उन पर हमला करें। 3 बार सबसे पहले कुफ़ार कुरैश ने मुसलमानों पर हमला किया, तब मुसलमानों ने हमला किया। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा आज का ऐसा मजहब है कि अगर उनको नाहक कत्ल कर दिया जाए, उनको मारा जाए तो वो चुप बैठेंगे, खामोश बैठेंगे। अब जो वसीम रिजवी ने सवाल उठाए हैं, आप क्या मानते हैं कि उसने अकेला सवाल उठाया है? ऐसा वो अकेला कुरान पे उंगली उठा सकता है? ये कोई मुसलमान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। वो जानते थे कि अगर कोई नॉन मुस्लिम कुरान पे सवाल उठाएगा तो दांव उल्टा पड़ जाएगा। लिहाजा ए वसीम, तुम ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हो, हम तुम्हारे गले तक पैसा भरे दिए दे रहे हैं, तुम कुरान पर उंगली उठाओ क्योंकि तुम मुसलमान हो। अगर तुम उंगली उठाओगे तो लोग ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, लोग समझे कि अरे यार ये तो मुसलमान है, कुछ ना कुछ कमी है कुरान में माज़अल्लाह, तभी ये उंगली उठा रहा है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जो कुरान को मिटाने की साजिश कर रहे हैं, कुरान को निस्तो नाबूद करने की तो साजिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम कुरान को मिटा देंगे, मुसलमान कुरान को बदल देगा, कुरान को निस्तो नाबूद कर देगा। जितनी भी मज़ाहिब की हमारी किताबें हैं, हम हर किताब को निस्तो नाबूद कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, हर मज़ाहिब के हर किताब को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, हर किताब को समंदर में डाल दिया जाए। दुनियावी इंटरनेट में जितनी भी PDF में जितने मज़हब की जितनी किताबें हैं, सबको बर्बाद कर दिया जाए, सबको डिलीट कर दिया जाए, सबको निस्तो नाबूद कर दिया जाए। तब देखते हैं कि किसका मज़हब बाकी रहने वाला है और किसका मज़हब डूब जाने वाला है, निस्तो नाबूद हो जाने वाला है। 20 का हल्का सा जुज लाके सवाल खड़ा कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो किसी किताब पर हम उंगली उठा सकते हैं, हल्का सा जुज लाकर, जुज पढ़कर। सियाको सबाक पढ़िए पहले, आप समझें, पहले आप देखिए कि ये आयत किसके लिए नाजिल की गई थी, कौन सी पोजीशन थी, कौन सी हालत थी कि ये आयत नाजिल की गई है, और ये हुक्म कब तक है, ये भी समझने की कोशिश करें। मैं उन कुरान को मिटाने वालों से कहना चाहता हूँ, उन कुरान को बदलने वाले से कहना चाहता हूँ कि हमारे पैगंबर ने फरमाया है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।